آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عقد میں آلموسٹ 24 سال تک رہی ہیں حضرت خدیجہ. 25 سال کی عمر میں آپ کی شادی ہوئی، تو جب آپ کی عمر مبارک 49 ایئرز ہوئی ہے تو حضرت خدیجہ فوت ہوئی ہیں. 24 سال آپ کی بیوی رہی ہیں اور اس دوران آپ نے دوسری شادی نہیں کی ہے. یہ آپ کی جتنی بعد والی شادیاں ان کی وفات کے بعد ہے. اتنی محبت تھی، دوسری شادی نہیں کی. کہ یہ غم بھی جو کہ جواز کی حد تک ہے، میں یعنی سوکن والی امتحان میں نہیں ڈال سکتا، کیونکہ حضرت خدیجہ سے حضور کی محبت ہی بہت زیادہ تھی. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ 49th ایئر آف ہز لائف وہ غم کا سال تھا کہ وہ دونوں ہستیاں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سپورٹ میں کھڑی ہوئی تھی، ایک ہی سال دونوں کا انتقال ہو گیا. اسی لیے اسے کہا جاتا ہے عام الحزن، غم کا سال. تو وہ تو غم تو ختم نہیں ہو سکتا. صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام، جن کی پرورش حضرت خدیجہ نے کی ہوئی ہے اور اللہ نے یہ بدلہ دنیا میں اتارا ہے. ابو طالب نے پرورش کی نبی علیہ السلام کی. ابو طالب کے بیٹے علی بن ابی طالب کی پرورش نبی علیہ السلام نے کی. تو ابو طالب نے نبی علیہ السلام کی پرورش کی اور نبی علیہ السلام نے ان کے بیٹے کی پرورش کی. اور حضرت خدیجہ جو ہے حضرت علی کے لیے ماں کی طرح تھی، اور بعد میں خوش نصیبی کہ انہی کی بیٹی کے ساتھ نکاح بھی ہو گیا سیدہ فاطمہ کے ساتھ. تو صحیح بخاری اور مسلم متفق علیہ حدیث ہے، بخاری مسلم دونوں میں ہے. سیدنا علی کہتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام سے خود سنا تھا کہ اگلی امتوں میں سارے جہان والوں پر فضیلت اللہ نے دی تھی مریم بنت عمران کو، حضرت عیسیٰ کی والدہ کو، اور اس زمانے میں سب جہان والی عورتوں پر فضیلت دی ہے خدیجہ کو. حضرت خدیجہ والی فضیلت کسی بھی نبی علیہ السلام کی بیوی کو حاصل نہیں ہے. حتیٰ کہ سب سے لاڈلی بیوی سے ہی آپ سن لیں، بخاری مسلم دونوں میں آتا ہے، سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ میں حضور کی بیویوں میں سے کسی پہ اتنا حسد نہیں کرتی تھی، رشک اردو میں کہہ لیں، جتنا خدیجہ پہ. حالانکہ میں نے خدیجہ کو دیکھا نہیں ہوا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے اتنی محبت کرتے تھے کہ ان کی وفات کے بعد بھی جب بھی کوئی جانور قربان کرتے تو حضرت خدیجہ کی سہیلیوں کو بھی گوشت گفٹ کے طور پہ بھیجا کرتے تھے. بعد میں حسن سلوک حضرت خدیجہ کی سہیلیوں کے ساتھ. اور میں کہتی تھی یا رسول اللہ آپ خدیجہ کے ساتھ اتنا کرتے ہیں گویا خدیجہ جیسی کوئی عورت ہی نہیں ہے. تو آپ نے فرمایا ہاں خدیجہ جیسی کوئی نہیں میرے لیے. اس نے مشکل وقت میں میرا ساتھ دیا اور میری ساری اولاد بھی خدیجہ سے. ایک حضرت ابراہیم پیدا ہوئے ہیں ماریہ کی بٹیا سے، لیکن وہ بھی فوت ہو گئے. باقی نبی علیہ السلام کی اپنی 4 بیٹیاں اور باقی 2 صاحبزادے حضرت خدیجہ سے سلام اللہ علیہا وعلیہ السلام. بلکہ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بخاری مسلم دونوں میں، کہ ایک دفعہ حضرت خدیجہ جو ہیں وہ سالن پکا کے کھانا نبی علیہ السلام کے لیے لے کے آ رہی تھی. تو نبی علیہ السلام نے ہمیں خود یہ بات سنائی کہ اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور مجھے کہا کہ آپ کی بیوی جو ہے نا آپ کے لیے کھانا لے کے آ رہی ہے، اور اس بیوی سے آپ نے کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پہ سلام بھیجتا ہے اور جبرائیل بھی سلام بھیجتا ہے. سر آپ امیجن کر سکتے ہیں کسی شخص کو یہ بتایا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف سلام بھیجا ہے. آپ تو جناب بزرگوں کے سلام کے لیے ترس رہے ہوتے ہیں. تو حضرت خدیجہ جب وہ کھانا لے کے حضور کے سامنے رکھا تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے سلام بھجوایا اور جبرائیل علیہ السلام نے بھی. یہ حدیث بخاری مسلم دونوں میں، اور وہ حدیث بڑی رکت انگیز ہے جی ابو داؤد کے اندر اور مسند احمد کے اندر، کہ نبی علیہ السلام کا ایک داماد جو اس وقت تک کافر تھا، غزوہ بدر کے موقع پر ابو العاص، وہ کافروں کی طرف سے لڑنے آیا ہوا تھا تو وہ جنگی قیدی بنا لیا گیا. اب ظاہر قیدی کے لیے تھا کہ فدیہ دے کے چھوڑا جائے گا، فدیے کے لیے مال دینا پڑتا تھا. اب اس کی جو بیوی ہے وہ سیدہ زینب نبی علیہ السلام کی بیٹی، جن کی آگے سے وہ بیٹی ہیں جو حضور کی نواسی ہیں، امامہ بنت ابی العاص، جن کے بارے میں صحیح بخاری میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام ان کو گود میں اٹھا کے نماز پڑھا کرتے تھے. جس طرح حسن و حسین تھے اس طرح وہ بھی تھی. امامہ یہ لفظ ویسے لوگ امامہ پڑھتے ہیں، یہ الف کے اوپر یعنی حمزہ کے اوپر پیش ہے، امامہ بنت ابی العاص. تو سیدہ زینب نے اپنے گلے کا ہار، یہ صحیح سند کے ساتھ ہے ابو داؤد میں مسند احمد میں، اپنے خاوند کی رہائی کے لیے فدیے کے طور پہ حضور کو بھجوایا، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ نبی علیہ السلام تو کوئی سفارش قبول نہیں کریں گے، انصاف تو سب کے لیے. اب وہ ایک ایک کر کے قیدی چھوڑے جا رہے ہیں، نبی علیہ السلام کو اعتماد میں لیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے کہ جی اس نے یہ دیا مال، اس نے یہ دیا ہے.
حتیٰ کہ جب وہ ہار حضور کے سامنے آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ رکت آ رہی ہوگی. رکت کے الفاظ ہیں, رونا شروع کر دیا آپ نے, کیونکہ وہ ہار حضرت خدیجہ کا ہار تھا جو انہوں نے شادی کے موقع پہ اپنی بیٹی زینب کو گفٹ کیا ہوا تھا. اب حضور کے سامنے وہ ہار آیا تو آپ نے رونا شروع کر دیا. آپ نے باقی صحابہ کو جمع کر کے کہا کہ اگر تم مجھے اجازت دو تو یہ ہار جو ہے نا میں بیٹی زینب کو واپس کر دوں. اجازت لی, کیونکہ یہ میری یعنی بیوی کا ہار ہے جو اس نے اپنی بیٹی کو گفٹ کیا ہوا تھا. وہ خیر واپس کر دیا. میرا نام معاویہ ہے. معاویہ, چلیں بھائی خیریت سے ہیں آپ, ٹھیک ہیں؟ آپ کیسے؟ بیٹے کا نام بھی یزید رکھیں گے؟ عبداللہ بن سبا تو میں رکھوں گا. عبداللہ بن سبا اپنے بیٹے کا نام رکھیں گے. چلیں بھائی, معاویہ سے یہی توقع ہے. اللہ تعالیٰ کا احسان. کیسی تھی آیا پہلے تو عید مبارک آپ کو. آپ کو بھی عید مبارک ہو بھائی. ایک آپ وہی بنی عباس والے ہیں نا؟ ابن عباس والے تو آپ دکھ رہے سامنے. آپ کہہ رہے تھے آپ وہ نہیں, یہ پہلے بھی کال کیا تھا آپ نے, یا وہ اور آدمی ہے؟ نہیں فرسٹ ٹائم بات ہے. فرسٹ ٹائم. تو یہ چہرے پہ ماسک کیوں لگایا بھائی, ڈر لگتا ہے؟ ڈر نہیں, تھوڑا پیرنٹ سے ڈر ہوتا ہے. اچھا, آپ ایک آدمی آتا تھا ماسک لگاتا تھا اسی طرح نینجا بن کے, وہ بنی عباس کا تھا نا, اس لیے میں نے آپ سے پوچھا کہ اب وہ کہہ رہے تھے میں بنی عباس کی نسل سے ہوں, وہ کہتا تھا ہاشمی تھا, عباسی تھا, تو میں نے اس لیے آپ سے پوچھا. ٹھیک ہے, کیا حکم ہے بھائی؟ علی صاحب میں کوئی ڈیبیٹ کرنا نہیں چاہوں, بس سوال جواب کی بات ہے. اوکے, کہاں سے کال کیا معاویہ صاحب؟ میں انڈیا سے ہوں. انڈیا سے, اوکے. کیا حکم ہے؟ علی صاحب کیا سب سے بات, آپ اہل بیت کا جو میں شیعوں کا دیکھتا ہوں جو ہر کوئی اہل بیت کرتا ہے, تو اہل بیت سے صحیح ہے کہ اہل بیت سے محبت کرنا ہماری ایمان کی نشانی ہے. تو کیا آپ وہ اہل بیت میں اما جان خدیجۃ الکبریٰ کو بھی کنسیڈر کرتے کیا؟ نہیں, اہل بیت طاہرین میں سے وہ نہیں. اہل بیت وہی ہیں جن کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کملی کے نیچے لایا, آیت تطہیر کی تلاوت کی, اور پھر فرمایا کہ یہ آیا میرے اہل بیت کے لیے, اور اس میں یہ 4 افراد میرے ساتھ 5 اور 9 امام ہیں, یہ اہل بیت مطہرین ہیں. ٹھیک ہے نا؟ پھر اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں اہل بیت ہیں. آیا سناؤ نا, آیا کون سا ہے؟ آیا سنائیں جس میں کہا کہ بیویاں جو اہل بیت ہیں. ویسے آیا کوئی قرآن میں آیا نہیں, آپ نے آیا بنا دیا. اس کا ترجمہ ہے کہ او وائف آف پروفٹ, یو are not like other women. If you are mindful of Allah and then you are not be overly affected to the speech of man. پھر بعد میں دوسری آیت کنٹینیو ہونے نہیں, جہاں پہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے کہ آپ امت کی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی بیویاں ہیں وہ امت کی ماں ہیں اور وہ اہل بیت ہیں. نہیں, اس طرح کی کوئی آیا نہیں ہے کہ امت کی مائیں ہیں اور اہل بیت ہیں, یہ کوئی آیا نہیں ہے. آپ بنا رہے ہیں نا معاویہ صاحب. ضرورت ایجاد کی ماں ہے, ضرورت ایجاد کی ماں ہے, ان کو ضرورت پڑ گئی ہے, یہ آیت ایجاد کر رہے ہیں. تو پھر آپ اما جان خدیجہ کو امت کی ماں نہیں مانتے؟ امت کی ماں مانتے ہیں, بالکل مانتے ہیں, ام المؤمنین ہیں, لیکن یہ کہ وہ اہل بیت مطہرین میں سے نہیں, اہل بیت معصومین میں سے نہیں, ان کی بڑا مقام ہے. تو پھر اما جان عائشہ کو بھی مانتے کیا امت کی ماں؟ ان کو وہی مانتے ہیں جن کے متعلق رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ صاحبہ یوسف ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن سورہ تحریم میں جو آیات عائشہ کے متعلق بالاجماع نازل ہوئی, یا اسی پہ ایمان رکھتے ہیں اور تصدیق کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ کیا نہیں, حضرت عائشہ پہ تو قرآن کی آیت کیا آئی تھی؟ سورہ تحریم, سورہ تحریم کا آپ ایک بار ایک ورس دے دیں گے جب تک ڈیٹیل ہو جائے گا. سورہ تحریم میں اللہ تعالیٰ عائشہ اور حفصہ سے فرماتا ہے کہ تم دونوں کے دل ٹیڑے ہو گئے اور تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تم نے دشمنی کی ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ فرماتا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دشمن ہوتا ہے وہ مسلمان ہو نہیں سکتا. حضرت عائشہ کا تو نام تو نہیں ہے نا اس میں, لیکن سب کا اجماع ہے. بخاری میں اس میں عمر کی حدیث ہے کہ اس سے مراد عائشہ حفصہ. تو فار ایگزامپل کہ آپ کے نزدیک, شیعہ کے نزدیک یہ ہے کہ حضرت ابو بکر, عمر, عثمان, حضرت معاویہ, یہ جتنی بھی صحابہ تھے وہ آپ کے نزدیک منافق ہے.
اور اہل بیت آپ کے ہمارا آپ کے اہل بیت جو ہے کہ ہمارا ماننا ہے کہ اہل بیت معصوم نہیں ہے، آپ کے نزدیک معصوم ہے، تو یہ لوگوں کی بیعت کیوں کی آپ کے حضرت حسن نے، حضرت بیعت علی نہیں نے، کیا، حضرت حسین بیعت نہیں کیا. آپ کے کتاب میں ہے کہ امام جعفر صادق کہتے پھر ہیں آپ کہ دکھائیں نا، پھر آپ وہ کتاب لے کے آپ کے علماء ادھر آتے ہیں، اسی طرح آتے ہیں، کہتے ہیں کہ آپ سن لیں کتاب کی بات بھائی، بتا رہا ہوں میں کہ آپ سن لیں بھائی، آپ حضرت سن لیں. حسن، جی جی بولیے. آپ کے علماء ادھر آتے ہیں، کہتے ہیں کہ بھئی حضرت علی علیہ السلام نے بیعت کیا ہے ابو بکر عمر سے، ممبروں سے یہ کہتے ہیں نا. اور بھائی جی کہتے ہیں شیعہ کتابوں میں موجود ہے، جب ہم مطالبہ کرتے ہیں وہ شیعہ کتاب میں دکھاؤ، کوئی سامنے نہیں آتا. ٹھیک ہے نا. جی آپ کا مذہب کا اساس میرے بھائی جھوٹ پر ہے، پروپیگنڈے پر ہے. جب سچ کی بات اب باری آتی ہے نا، آپ لوگوں کا ہوا نکل جاتا ہے. تو اس سے اگر حضرت امام حسن علیہ السلام نے یا امیر المؤمنین علیہ السلام نے ابو بکر اور عمر کی خلافت کی تائید کی ہے، یہ واقعا حقدار ہے خلافت کے، تو میں آج آپ شیعہ کتاب سے دکھاؤ، میں آج کہہ دوں گا کہ شیعہ مذہب باطل ہے. ٹھیک ہے نا، شیعہ مذہب جھوٹ ہے، کیونکہ ہمارے ہاں امیر المؤمنین علی علیہ السلام، امام حسن، امام حسین علیہ السلام یہ معصوم ہے. یہ اگر کوئی چیز کہہ دیں ایسا کہ پیغمبر نے فرمایا، ایسا کہ اللہ نے کہہ دیا، کوئی فرق ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. ہاں تو اس لیے شیعوں کو شکست دینے کا اور سب شیعوں کو سنی بنانے کا بہت ہی آسان طریقہ ہے کہ وہ حدیث جو آپ لوگ کہتے ہیں نا شیعہ کتابوں میں ہے، وہ اس کو سامنے لے کے آؤ. ٹھیک ہے نا. تو ٹھیک ہے، اگر نہیں تو بیعت عرض کی یہ ہے نا، ڈرامہ آپ کا پتہ چلا نا. معاویہ صاحب سنو، آپ کے علماء کا کتنے یہ جھوٹے ہیں کہ ممبروں پہ دنیا میں بڑھ دی ان لوگوں نے. انگلش میں چاہے یہی بولتے ہیں، اردو میں یہ پاکستان میں ممبروں پہ یہی بولتے ہیں، ہندوستان میں چاہے عرب میں چاہے عجم میں چاہے ہر جگہ دنیا کے کونے کونے میں ان کے مساجد وہی بولتے ہیں کہ شیعوں کی کتابوں میں لکھا ہے علی علیہ السلام نے بیعت کی. ہاں بیعت کی. تو سن لو بھائی، میں لکھا ہوا صحیح ہے تو کہ پتہ چلا نا. حضرت حسن ابن اور چپ علی، کرو، حسن ابن علی نے، سن لو بھائی. تو یہ ثابت ہوا کہ یہ جھوٹ ہے سب کچھ. نہیں، کیوں نہیں اب دکھاتے؟ حسن ابن علی نے حضرت معاویہ کی بیعت کی نہیں کی، امام جعفر صادق کا قول ہے. وہ دکھا دینا، پھر خلافت کیوں وہ دی حضرت دکھا دینا، معاویہ وہ کو؟ حدیث دکھا دینا نا بھائی، وہ حدیث پڑھ کے ہمیں سنا دینا، ہم جواب دے دیں گے. وہ حدیث کہہ دو فلان کتاب فلان صفحے میں، وہ ادھر ایکسپوز کر دو، ہم جواب دیں گے.